بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفال کی یہ آیت کریمہ اہل ایمان کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاقی برائی سے اہل ایمان کو روکا ہے۔ ارشاد گرامی ہے، اے ایمان والو، نہ خیانت کرو اللہ کی اور نہ خیانت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، حالانکہ اس کی قباحت و شناعت کو تم اچھی طرح جانتے بھی ہو۔ لفظ خیانت جو ہے یہ امانت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے۔ امانت یہ خیانت کا عکس ہے اور خیانت یہ امانت کا عکس ہے۔ امین ہونا یہ بہت بڑی اخلاقی خوبی ہے اور خائن ہونا بہت بڑی اخلاقی برائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خیانت کی مذمت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان مومن ہونے کے بعد خیانت سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ خیانت کا مفہوم بالکل اسی طرح وسیع ہے جس طرح امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ عموماً سمجھا جاتا ہے کہ امانت کسی آدمی نے اپنا کوئی مال، پیسہ، سرمایہ دوسرے کے پاس رکھوا دیا ہو تو اسے امانت کہا جاتا ہے، اسے اسی طرح محفوظ رکھنے کا نام امانت ہے۔ نہیں، امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین پورے کا پورا امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان کے پاس پوری کی پوری امانت ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں ان کا صحیح استعمال یہ ہماری ذمہ داری ہے، امانت ہے۔ اسی طریقے سے عہد معاہدہ کر کے اسے پورا کرنا اور نبھانا یہ امانت ہے۔ یہ سب چیزیں امانت کے مفہوم میں آتی ہیں۔ تو جس طرح امانت کا مفہوم وسیع ہے اسی طرح اس کے بالکل عکس خیانت کا مفہوم بھی بڑا وسیع ہے۔ خیانت صرف اسے نہیں کہیں گے کہ کسی کے مال، پیسے، سرمایہ کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال میں لانا، اس میں کمی بیشی کر دینا، نہیں۔ جس طرح امانت کا مفہوم وسیع ہے اسی طرح خیانت کا مفہوم وسیع ہے۔ ہم قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کو امانت سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان میں خیانت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ دین سارے کا سارا وہ ہمارے پاس امانت ہے۔ احکام خداوندی پر عمل کرنا یہ امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احکام خداوندی میں کمی بیشی کرنے کو خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی ازواج پر خیانت کی بات کی ہے، فخانتاہما، سورۃ التحریم میں۔ تو اس خیانت سے یہی خیانت مراد ہے کہ وہ دین کے باب میں کفار کی ہم نوا تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پورے اپنے دین کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں کمی بیشی کو اللہ تعالیٰ نے خیانت سے تعبیر کیا ہے۔ تو معلوم پڑتا ہے دین کے تمام احکام پر عمل کرنا یہ امانت ہے۔ اگر اس میں ہم کمی بیشی کا شکار ہوں گے تو ہم خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کے احکام کے بارے میں کہ علم اللہ انکم تختانون انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم اس معاملے میں خیانت کر بیٹھو گے، یعنی روزے کے جو احکام تمہیں بتائے ہیں ان کو تم پامال کر بیٹھو گے۔ اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ احکام خداوندی میں کمی بیشی کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا صحیح استعمال، صحیح مصرف یہ امانت داری ہے۔ اگر ہم نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے، نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا، کسی کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد اسے پورا کرنا یہ امانت ہے۔ اور اگر بغیر اطلاع کے آپ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، نقض عہد کا ارتکاب کرتے ہیں تو قرآن کی نظر میں اسے بھی خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جن کفار کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے تو آپ ان کو اطلاع دیے بغیر اس معاہدے کو مت توڑیے۔ اور قرآن کریم میں جس مقام پر یہ تنبیہ کی گئی ہے وہاں نقض عہد کو خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو خیانت کے مفہوم میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے جو اعضاء ہیں ان کا صحیح استعمال یہ امانت ہے اور ان کا غلط استعمال یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ سورہ یوسف کے مضامین سے معلوم پڑتا ہے کہ کسی کی عزت پر دست درازی کرنا یہ بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کی طرف واضح اشارہ کر دیا ہے۔ لہٰذا
اب یہ کسی کی عزت پر دست درازی کرنا، اس میں مختلف مراتب ہیں، مختلف درجات ہیں۔ کسی کی ماں، بہن، بیوی کے ساتھ غلط روابط رکھنا، اس کے ساتھ بات چیت کرنا، بد نگاہی کا اور بد نظری کا اسے نشانہ بنانا، یہاں تک کہ اس سے بدکاری کرنا، یہ سب چیزیں خیانت کے مراتب ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز پر بھی آدمی عمل کر رہا ہے، بد نگاہی کا مرتکب ہے، غیر محرم سے بات چیت کرنے کا مرتکب ہے، تو مت سمجھے کہ میں باقی معاملات میں امانت دار ہوں، تو یہاں میں خیانت کا ارتکاب نہیں کر رہا، بلکہ شریعت کے تناظر میں یہ بات بھی خیانت کے زمرے میں آتی ہے۔ اس طرح سورہ نساء میں یہ بات بھی مذکور ہے کہ وہ لوگ جو چوری کا ارتکاب کرتے ہیں اور چوری کا ارتکاب کرنے کے بعد اگر کوئی اس کا ہم نوا بن جاتا ہے تو چور کا ہم نوا ہونا یہ بھی خیانت ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی خیانت سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ چند میں نے مثالیں قرآن سے پیش کی، اور اب میں اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں قرآن کریم کی نظر میں خیانت میں شمار ہوتی ہیں۔ احکام خداوندی میں سے کسی حکم کو توڑنا خیانت شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری، نعمتوں کا غلط استعمال، یہ خیانت میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے چور کی ہم نوائی اور اس کا حامی بننا خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے ساتھ عہد کر کے اسے توڑنا خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے بد نگاہی، بد نظری، اپنے اعضاء پر کنٹرول نہ ہونا، ان کا صحیح استعمال نہ کرنا، یہ سب چیزیں بھی خیانت کے زمرے میں آتی ہیں۔ شریعت ہمیں امانت، اس کے تحفظ اور اس کی حفاظت اور اپنے آپ کو امین بنانے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں بڑے جامع انداز سے اللہ تعالیٰ نے خیانت کے مراتب بھی بیان کر دی اور خیانت کی مذمت بھی بیان کر دی۔ اے اہل ایمان، اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی اس کے احکامات کو مت توڑو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو، یعنی ان کی تعلیمات کو بھی پامال مت کرو، اور آپس کی جو امانتیں ہیں، چاہے وہ مالی معاملات ہوں یا یہ معاملات ہوں، ان میں بھی تم خیانت کا ارتکاب نہ کرو۔ وانتم تعلمون، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ سب چیزیں بڑی کبیح ہیں۔ آج امت مسلمہ کو بحیثیت امت ہونے کے اپنے اندر اس اخلاقی خوبی کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امانت کے بجائے خیانت، جھوٹ، دھوکہ دہی، ان چیزوں کا معاشرے میں عام ہو جانا امت مسلمہ سے اس اعتماد کو اٹھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ غیر مسلم لوگوں کی باتوں پر اعتماد زیادہ کرنے لگ گئے ہیں۔ غیر مسلم لوگوں کی بنائی ہوئی مصنوعات پر ہمارا اعتماد زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے کہ وہ اگرچہ غیر مسلم ہیں، لیکن وہ دھوکہ دہی، جھوٹ اور اسی طریقے سے فراڈ اور خیانت سے وہ اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں۔ ہم باوجود ہے کہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود اس اخلاقی گراوٹ کا ہم شکار ہیں کہ ہم اپنا اعتماد تک کھو چکے ہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، اور مسلمانوں کی بنائی ہوئی مصنوعات کی ویلیو مارکیٹ میں کیوں گر رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری مصنوعات میں دھوکہ، فراڈ، خیانت، ان چیزوں کا پورا عمل دخل ہے۔ آج اگر ہم اپنی اس اخلاقی برائی کو دور کریں اور اس کی جگہ اخلاقی خوبی، امانت والی پیدا کر لیں، تو یقین مانیے پھر سے امت مسلمہ کا یہ اعتماد بحال ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اخلاقی برائیوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اگر کوئی اخلاقی برائی ہمارے اندر موجود ہے تو ہمیں اسے دور کر کے اخلاقی خوبی وہاں پیدا کرنی چاہیے، اور امانت اخلاقی خوبی ہے اور خیانت یہ اخلاقی برائی ہے، جس کی مذمت قرآن و سنت میں واضح طور پر آئی ہے۔